جو ایک انفارمیشن کا اوور فلو ہے ڈیفینس اکوپمنٹ اور وغیرہ کا، اس کے ظاہر ہے ایک بہت پازیٹیو اینگلز ہیں کہ سب لوگ انکلوڈ ہوتے ہیں اور وہ ساری چیز کے اوپر ایک فخر بھی لیتے ہیں لوگ کہ جی ہم نے اتنا کچھ ہم نے اچیو کر لی. لیکن ظاہر ہے اس کے اندر لوگ نا بہت زیادہ باتیں بھی کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ڈسکشن ہونی چاہیے ہوگی. جی بالکل ہونی چاہیے. سو میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کہ بہت انٹرسٹ رکھتے تھے اس چیز کے اندر، لیکن آڈینس ایٹ لارج یا پیپل جو ہے نا ریگولر پیپل، وہ ان میں یہ نہیں پایا جاتا تھا اس جنگ سے پہلے. جیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اس جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ سب کو اس چیز کا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جانے کہ دنیا میں وارفیئر کے لیے کیا کچھ استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پہ ایریل. ہم اس جگہ پہ کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ جین 4 فائٹر ہے یا جین 5 فائٹر ہے. اچھا دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو اس کے جو آپ نے نقصانات کا تذکرہ کیا وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اور ہم ان کو نام بھی دے سکتے ہیں کہ مطلب اب ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، لیکن کسی بھی میں ملک کی بات کر رہا ہوں، ناٹ جسٹ پاکستان، لیکن جو عوام ہیں وہ ویسے ہی پیرانوئے ہوتے جائیں، پیرانویا کا شکار ہوتے جائیں کہ اچھا فلانے ملک نے فلانا جین کا جہاز بنا لیا ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، اب کیا ہوگا، اب ہم بیٹل فیلڈ میں کہاں کھڑے ہیں. اس طرح کی چیزیں پینک کریٹ کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کوئی اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، پاکستان کی جو جیت ہوئی ہے اس میں ایک چیز یہ بہت، جو ہم نے شروع میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ 10 گنا زیادہ ملٹری بجٹ تھا ان کا. میرے خیال میں اس سے بھی بہت زیادہ بڑا جو ہے ان کے فورن کرنسی کے ریزرو ہیں، پھر بھی پاکستان نے ان کو جنگ ہرائی. سو کون سا جین کا فائٹر جیٹ ہے آپ کے پاس، یہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ ان اے وار. تو ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے، دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، آپ کے ایک فنگر ٹچ پہ ہر چیز قسم کی انفارمیشن آپ کو اویلیبل ہے، تو لوگوں نے کہیں نہ کہیں تو انگیج ہونا ہے. تو میرے خیال میں پاپاراتزی اور کس سیلیبریٹی نے کیا پہنا تھا سے شاید یہ انفارمیشن زیادہ قیمتی ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اس کے پلسز اور مائنسز نکالیں گے تو پلس زیادہ ہوں گے. پاکستان کی جیسے ڈاکٹر سندس بھی بتا رہے تھے، بیڑی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ انڈیا نے خود اپنے آپ کو بہت سال پیچھے کر لیے اور اپنا جو ایک گلوبل ایک ان کا دیکھیں، اب دنیا اس قسم کی ہے کہ آپ کو نا ہر وقت پارٹنرشپس چاہیے، الائنسز چاہیے، خطے کے اندر خطے سے علاوہ بھی آپ کو چاہیے. اب انڈیا نے اپنے آپ کو ایسا آئسولیٹ کر لیا اور دنیا سے، یہ ہم نے ایران وار کے اندر بھی دیکھا جو بھی چل رہی ہے، ہم نے پوسٹ جو بنال المسوس اس کے بعد بھی دیکھا کہ، اور یہ اپنے آپ کو خود اتنا نقصان پہنچانا. وہ آپ ونڈو ڈریسنگ جتنی مرضی کر لیں کہ جی ہماری اکانومی یہ، تمہارے ریزروز وہ تو سر اتنی رپورٹس شائع ہوئی ہیں کہ کس قسم کی بکس کک ہو رہی ہیں انڈیا میں اتنی دیر سے ان کی اکانومی کی حد تک. تو یہ اس سے دیکھیں بہت لوگ جو ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہوں گے، مجھے تو پرسنلی اس سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا نیبر ہے آپ کا جنہوں نے اپنی حرکات کی وجہ سے اس نیچ تک پہنچ کی بات. جی بالکل، اس طرح کی رپورٹس بلومبرگ وغیرہ پہ آنی شروع ہو گئی تھی کہ بکس کو ہو رہی ہیں، لیکن جو ہندوتوا میڈیا ہے وہ بڑا افیکٹولی اس کو کاؤنٹر کر رہا تھا. بٹ سڈنلی ون ڈے دے ڈیسائیڈڈ ٹو اٹیک پاکستان. سو وہ بیسیکلی ان کی مت بج گئی، اور وہ جو وشو داتا بننے کا جو ایک خبت تھا اس کی وجہ سے وہ، اب آپ دیکھیں نا کہ 1 ایئر ڈاؤن دا لائن، آپ چھوڑ دیں 6 سے لے کے 10 مئی تک کیا ہوا. آج کی تاریخ میں امریکہ پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے، چائنا پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے، سعودی عرب پاکستان پر ٹرسٹ کرتا ہے، ایران پاکستان، روس پاکستان. سو بات یہ ہے کہ انڈیا کہاں گیا؟ آج سے 1 سال پہلے تو سچویشن یکسر مختلف تھی. سو بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ طاقت ایکوائر کر رہے ہوتے ہو تو اس وقت بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی گراؤنڈنگ جو ہے نا، آپ کی جو فوٹنگ ہے وہ آپ جو ہے نا مطلب گراؤنڈڈ رہو. انڈیا جو ہے وہ بھول گیا. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا سے زیادہ ترقی اور چائنا سے تیز ترقی میرے خیال میں کوئی، مجھے تو مثال نہیں ملتی ویسی، لیکن وہ کتنے گراؤنڈڈ ہیں. سو انڈیا جو ہے نا، اٹ اوور پلیڈ اٹس ہینڈ، اور اس نے اپنا بہت بڑا نقصان کروا لیا، اور اس نقصان سے ریکور ہوتے ان کو پتہ نہیں کتنے سال یا دہائیاں لگیں گی. کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی آپ یو پی کی کیمپین دیکھ لیں، آپ بنگال کی کیمپین دیکھ لیں، اس میں وہ پاکستان کو استعمال کر رہے ہیں. سو اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو یہ ان کے لیے ریکوری جو ہے اور مشکل ہوتی چلی جائے گی. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے
یہ خطہ وہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ سے منی اب شفٹ ہو رہی ہے ٹورڈز ایسٹ, تو یہ بڑا موقع ہے, ابھی گیا نہیں کہ خطہ امن کا گہوارہ بن جائے, سب مل جل کے رہیں, سب اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, ترقی حاصل کریں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے مواقع پیش آئیں. اس وقت جیسے ہمارے اسٹیمڈ گیسٹ نے بھی بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ جنگی ہتھیار ایکوائر کر رہا ہے, بجٹ اپنا ڈیفنس کا بڑھا رہا ہے, یہ ساری چیزیں اس خطے کو پیچھے دھکیلیں گی. واقعی بہت دکھ ہوتا ہے کہ انڈیا کس ڈگر پر جا رہا ہے. سر بالکل سر, اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ جب خطے میں امن ہوئے گا تو خطے کے اندر ترقی ہوگی, پیسہ موو کر رہا ہے ڈیفینیٹلی. یہ جو موجودہ جنگ ہے ابھی فی الحال سیز فائر چل رہا ہے, اس کے بعد نا دنیا کے ڈائنامکس بہت چینج ہونے والے ہیں. آپ کی فلو آف آئل جو ہے, آپ کے مطلب یو اے ای کا اوپیک سے جانا, سعودی عرب کیا سوچ رہا ہے, یہ سارا کچھ ری ڈیفائن ری شفٹ کرے گا اس ریجن کی تمام چیزوں کو. آپ کا پرانا ایک ورلڈ آرڈر ہوتا ہوگا, اب ایک نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جس کے اندر آپ کی یونیپولر قسم کے معاملات ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اور آپ کے اچھے ذہن جو ہیں اور آپ کی لیڈرشپ جو ہے, جو بھی اچھے وہ بھی بہت اچھے ذہن رکھتے ہیں, ان ساروں نے مشترکہ ہو کے اس کے اندر آپ کو اسٹریٹجکلی پلیس کرنا ہے. تو اگر آپ انڈیا اور پاکستان کے اندر کمپیریزن کر لیں, اور مطلب آپ انڈیا میں جا کے ان کے عوام سے کسی ذہین آدمی سے پوچھیں کہ جی اسٹریٹجکلی پلیسڈ آپ ہیں یا ہم ہیں, تو وہ بندہ کہے گا آپ ہیں فی الحال اسٹریٹجکلی پلیسڈ. تو یہ دیکھیں نا پوسٹ یہ ساری چیز جو ہے, یہ ہم نے شاید شو پہ بات کی تھی کہ حالانکہ ہمیں اپنی ڈیفنس کیپیبلٹیز کے اوپر کبھی بھی کسی قسم کا شک نہیں تھا, اگر تو کسی کو تھا بھی تو یہ تو انڈیا نے جو کیا اس کے بعد وہ شک و شبہات دنیا کے لیے بھی ختم ہو گئی جی کہ یہ مطلب ایک ملیٹریلی بہت اسٹرانگ ایک کنٹری ہے, اور اکنامکلی یس دیکھیں نا یہ بھی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے سر کہ دیکھیں انڈیا نے کہا دنیا میں جا کے جی کہ دیکھیں ہماری اکانومی کیا کر رہی ہے, دھجیاں اڑا دی ہم نے باقی سب کی. لیکن اگین بہت سارے ایسے مضمون اور وغیرہ شائع ہوئے ہیں جس کے اندر انہوں نے اسٹیٹسٹکلی فیکچولی نمبرز کے ساتھ پروف کیا کہ ایسی کہانی نہیں ہے. پاکستان نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, پاکستان نے تو اس چیز کو تسلیم کیا کہ جی یس ہماری اکنامک مسائل ہیں لیکن ہم ان پہ محنت کر رہے ہیں کہ ان کو ٹھیک کریں کسی طرح, اور وہ ٹھیک کرنے کی ہر روز کوشش جاری ہوتی ہے اس کی. تو یہ بھی بات ہے نا کہ اپنے آپ کو دھوکے دینے والی بات ہے کہ جی ہمارا سب سے ایک مسئلہ ہے, اور وہی سر 77 سال سے پتہ نہیں اتنی دیر سے جو ایک ہی مسئلہ ہے جی کہ ہم پاکستان سے میں مسئلہ ہے کہ جی جو بالا کوٹ ہوگا تو پاکستان نے کیا, پہلگام ہوگا تو پاکستان نے کیا. اس ریٹرک جو ہے یہ اب اپنے عوام کو جو وہ بیچتے ہیں یہ بکے گی نہیں. اب یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے اگر مان بھی لیا جائے $600 بلین کے ریزروز ہیں, تو کیا وہاں کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ایسا ہے, وہاں کے عوام کیا ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ پاکستان سے بہتر ہے, وہاں پہ ہوم لیس لوگ زیادہ ہیں یا پاکستان زیادہ ہیں. سو اب ملکوں کی مجبوری بن جائے گا اپنے عوام کو اچھا لیونگ سٹینڈرڈ دینا. دیکھیں پاکستان میں جن لوگوں کے بارے میں مشہور تھا, یوٹیوبرز وغیرہ کے بارے میں, جن کے لبرلز کے بارے میں کہ یہ جو ہے نا ملک کے بہت بڑے نقاد ہیں, یہ جی ہر چیز پر سوال اٹھاتے ہیں, جب یہ 9 مئی ہوا ہے تو آپ دیکھیں سب متحد ہو گئے تھے, پاکستان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی اچھی چیز تھی کہ ان کو بولنے کی اجازت تھی. وہ جب یہ فریڈم محسوس کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں یار یہ تو میرا ملک ہے کیونکہ مجھے یہ اجازت دیتا ہے, فریڈم دیتا ہے کہ میں بول سکوں. اسی لیے اس نے آ کر 6 سے 10 مئی تک اس طرح پاکستان کو ڈیفینڈ کیا. انڈیا میں اب ہم دیکھتے ہیں نہیں ہے بولنے کی اجازت. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.